کہ بچے پر امید رہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور 4 ٹیمیں اس وقت میرے پاس موجود ہیں۔ پہلا راؤنڈ ان کا جو ہے وہ بیٹا 5 سوالات پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے 10 نمبر انہیں دیے جائیں گے، صحیح جواب پر 10 نمبر اور غلط جواب پر 0 آپ کے ہوں گے۔ نیگیٹو مارکنگ اس میں نہیں ہے، لیکن ریپڈ فائر جو ہے وہ 15 سیکنڈ کا ہوگا۔ آپ نے بالکل ٹائمنگ بالکل ایگزیکٹ نوٹ کرنی ہے۔ ان 15 سیکنڈز میں آپ نے تیز جوابات دینے ہیں۔ صحیح جواب پر آپ کو ملیں گے 5 نمبر اور غلط جواب پر ملیں گے آپ کو -5 ٹھیک ہے جی، یعنی اگر یہ 2 صحیح دیتے ہیں اور ایک غلط دیتے ہیں تو 10 اور مائن میں سے ہم 5 مائنس کر دیں گے۔ تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے نیگیٹو مارکنگ کی طرف نہیں جانا، غلط جواب نہیں دینا ہے۔ جواب نہ آئے تو اس کو آپ نے پاس کر دینا ہے، پاس پر نمبر نہیں کٹیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال آپ سے ایزی ہے، آپ ریلیکسڈ ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پہلا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بطور فاتح داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اونٹنی پر سوار تھے؟ قصوہ پر۔ جواب درست ہے، بالکل درست۔ ناظرین دیکھیے، نبی علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے بطور فاتح تو جس اونٹنی پر بھی بیٹھ کر آئے اس اونٹنی تک کا نام آج میرے اور آپ کے پاس زندہ ہے اور موجود ہے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا احسان اس دین پر اور ہم پر، یہ بالکل بین ہی ویسا دین، ویسا سیٹ اپ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیا، میرے اور آپ تک یہ پہنچایا۔ نبی علیہ السلام کی ہر ادا کو زندہ رکھا، ہر ادا ہم تک پہنچی، ہر تعلیم ہم تک صحابہ کے ذریعے سے پہنچی، یہاں تک کہ جس اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تھے اس کا نام بھی آج مجھے آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ صحابہ کا دین پر احسان، نبی علیہ السلام کے ریئل فالوورز اور ریئل ہیروز ہمارے لیے وہی ہیں، ہم نے انہی کو فالو کرنا بیٹا۔ دوسرا سوال بہت اچھا آپ نے اس کا جواب دیا۔ دوسرا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے کہ عروس کے ذریعے حملے کا کیا نتیجہ نکلا تھا جب محمد بن قاسم آئے تھے فتح کرنے کے لیے سندھ کو؟ تو عروس جو ایک بہت طاقتور منجنیق تھی، اس کا کیا؟ جھنڈا بھی گر گیا، گنبد بھی۔ مائک نزدیک کریں، زور سے جواب دیں۔ مائک بول، آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں، مائک ضرور۔ جھنڈا بھی گر گیا، گنبد بھی ٹوٹ گیا، جس سے دیبل کے فوجیوں کی ہمت اور حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے، جس سے مسلمان فاتح بن کر اندر گئے۔ جواب درست ہے، جسے مسلمان فاتح بن کر اندر آئے تھے۔ بہت زبردست، بہت زبردست۔ عروس ناظرین ایک طاقتور منجنیق تھی جو محمد بن قاسم نے حملے کے لیے راجہ دائر کے قلعے پر استعمال کی تھی، اور اس سے انہوں نے اس کے جھنڈا گرا دیا، اور جس کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور پھر انہوں نے خود محمد بن قاسم کے لیے قلعے کے دروازے کھولے۔ یہ مسلمانوں کی شاندار تاریخ ہے جس سے ہم نے سیکھنا ہے۔ بہت اچھے بیٹا۔ تیسرا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے کہ غزوہ بدر میں کفار کے لشکر سے پہلے مقابلے کے لیے ان کی طرف سے مقابلے کے لیے کون آیا تھا؟ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے سب سے پہلے مقابلے کے لیے کون آیا تھا؟ عتبہ، شیبہ اور ولید۔ عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ اپنے آپ کو بڑا بہادر اور گھمنڈ سے آئے تھے، بڑا بہادر سمجھ کے بڑے گھمنڈ سے آئے تھے مقابلہ کرنے، لیکن مسلمانوں نے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا تھا۔ جواب درست۔ غزوہ بدر مسلمانوں کا ایک بہترین واقعہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ جواب عنہ۔ درست ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یعنی صدیقہ کا نکاح صدیق اکبر نے پڑھایا تھا۔ زبردست، بہت اچھے بیٹا، جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہوا اس کو نکاح پڑھایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی نے۔ جواب بیٹا آپ کے چاروں جوابات بالکل درست ہیں۔ 5واں سوال آپ کی طرف نیشنل ہیروز کا، نیشنل ایشوز پر آئے گا، کیونکہ یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ اسلامک اور نیشنل ہیروز دونوں کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ تو نیشنل ہیروز میں بیٹا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرارداد پاکستان کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا تھا؟ مولانا ظفر علی خان نے۔ درست جواب، مولانا ظفر علی خان نے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب نے قرارداد پاکستان کا انگلش میں ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ کیا تھا۔ اور قرارداد پاکستان آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ پاکستان کے وجود میں یوم پاکستان کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا بڑا اہم کردار رہا پاکستان کے معرض وجود میں آنے میں۔ میں آپ ریپڈ فائر کے لیے میں ججز سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بالکل ریڈی ہو جائیں، اور یس کریں گے تو میں شروع ہو جاؤں گا، اور آپ سٹاپ کریں گے تو میں رک جاؤں گا۔ آپ دیکھ لیجئے بیٹا، آپ ریڈی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کتنی حدیث مروی ہیں؟ 2210۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے بھائی اسلام لائے؟ 2۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ فاطمہ کی کتنی بہنیں ہیں؟ 4۔ غلط۔ بدر زوران کے پڑاؤ پر ابو سفیان کو کس نے پناہ دی؟ حیدرآباد۔